اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ۔ یہود کے حالات ذکر ہو رہے ہیں، جس طرح آپ حضرات بھی کافی عرصے سے سن رہے ہیں۔ یہ بدقسمت قوم کسی صورت بھی ایمان لانے پر آمادہ نہ تھی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آخر تم مانتے کیوں نہیں قرآن پاک پر اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ بدبخت بجائے اس کے کہ اپنی غلطی اور قصور مانے، اس چیز کو اپنی بڑائی سمجھنے لگے اور مسلمانوں کے سوال کے جواب میں کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے پڑے ہیں، ہمیں کسی نئے علم کی ضرورت نہیں۔ یا یہ مطلب کہ ہمارے دل پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، جب پردہ اور آڑ ہو جاتی ہے تو پردے کے اس طرف سے کوئی چیز اس طرف نہیں دیکھی جا سکتی، ادھر سے ادھر نہیں دیکھی جا سکتی۔ ایسے ہی ہمارے دل وہ پردوں کے اندر ہیں، لہذا آپ کی طرف سے کوئی بات قرآن پاک کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ گویا کہ اپنی بدبختی کو اپنی بڑائی سمجھنے لگے۔ خود ستائی بھی اسے کہتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو، خود ہی غلط سلط سوچ لینا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا، میں تو ایسا ہوں اور میں تو ویسا ہوں۔ یہ ان کا حال تھا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اس خود ستائی کے جواب میں فرمایا بل، ایسا کچھ نہیں۔ جس طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ دل علم سے بھرے پڑے ہیں، مزید علم کی ضرورت نہیں، یا دل پردوں کے اندر ہیں، کوئی بات ان کے دلوں میں اب جا نہیں سکتی، ایسا معاملہ نہیں۔ لعنہم اللہ، معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت فرما دی۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونا۔ اللہ جل شانہ کی طرف جب لعنت کی نسبت ہوتی ہے تو یہ مطلب نہیں جو ہم سمجھتے ہیں لعن تان کا کہ فلاں کے اوپر لعنت ہو، یہ مطلب نہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوں پر لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتے۔ جیسے فرمایا جھوٹوں پر خدا کی لعنت، مطلب کیا کہ اللہ جھوٹ بولنے والے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے۔ بندے کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس بچے کو ماں باپ اپنی آغوش سے نکال دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جہاں چاہے دھکے کھاتا پھرے۔ تنگ آ کر والدین کہتے جاؤ اب جہاں چاہے دھکے کھاؤ، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر بندہ کہاں تک کس سے لڑے گا؟ زمانے کے حالات کا سامنا کیسے کرے گا؟ خود اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا کہ ہلنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم گناہگار جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں،
چل رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، مطلب اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، خود سے دور کر دیا، لہذا جو تھوڑا بہت پہلے ایمان تھا بھی، مثلا اللہ پر تو ایمان بہرحال رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر بہرحال ایمان رکھتے تھے، وہ سب بھی ختم ہوا، اس لیے کہ اب جب اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ پر، اور آپ پر اترنے والی وحی قرآن پاک پر ایمان ضروری ہے، اگر نہیں تو پہلے کسی مذہب کسی کتاب پر ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا کہ دلوں پر پردے نہیں، بس ہم نے خود سے دور کر دیا۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اگر نماز نہیں پڑھ سکا، کسی نے پوچھ لیا یا خود کے اندر سوچ آ گئی، تو کیا سوچ آتی ہے یا کیا جواب دیتا ہے؟ ٹائم نہیں ملا، مسجد نہیں جا سکا، بیمار تھا، کپڑے ناپاک تھے، سو گیا تھا، یا کوئی اور مسئلہ ذکر کرتا ہے کہ اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں مسجد نہیں گیا، یوں ہی کہتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ کہا کرو، ایسے نہ سوچا کرو، بلکہ جب بھی نماز رہ جائے اور کوئی پوچھے کہ نماز میں نے نہیں پڑھی، نماز آپ نے کیوں نہیں پڑھی، تو اسے جواب میں کہا جائے کہ بس اللہ نے توفیق نہیں دی، اللہ نے اپنے گھر بلایا نہیں۔ یہ نہ سوچے کہ آج میں مسجد نہیں جا سکا، میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ سوچے کہ اللہ نے خدا جانے مجھ سے کیا قصور ہوا اور میری کیا کوتاہی تھی، اللہ نے مجھے اپنے سجدے سے دور کر دیا اور محروم کر دیا، اللہ نے آج مجھے اپنے پاس نہیں بلایا، اللہ نے آج مجھے اپنی ملاقات کے لیے نہیں بلایا، میں آج محروم رہ گیا، میں آج دن میں 1 مرتبہ محروم رہ گیا، 2 مرتبہ محروم رہ گیا، 3 مرتبہ، یعنی اس اینگل سے سوچے۔ اللہ جل شانہ کو جس بندے پر پیار آتا ہے اسے اپنا قرب بخشتے ہیں، اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اسے مزید اپنے پاس کرتے ہیں، اور جسے اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں اسے خود سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح حال ان یہود کا تھا، یہ دلوں میں پردے اور علم بھرا ہوا، یہ کچھ سمجھ بیٹھے، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، ان پر ہماری لعنت ہے، ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو ایمان کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ تھوڑے سے ہیں جن کو ایمان کی توفیق مل گئی، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ ایسے ایمان والوں کے لیے دگنی بشارتیں قرآن پاک نے دی کہ پہلے نبی پر بھی ایمان لانے کا اجر، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر، پہلی شریعتوں پر عمل کا اجر، وحی پر عمل کا اجر، اور آپ علیہ السلام کی شریعت اور قرآن پر عمل کا اجر۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔